ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کی سٹوری کا انتظار ہے۔ چونکہ آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے آپ ان کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ جتنا ہم اپنے پیارے نبی سے پیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کہیں زیادہ پیارے نبی سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی منتخب کیا اور بہت خاص پیغام دیا جو کہ ساری دنیا کے لیے تھا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اسی سے مانگا جائے اور اللہ ہی کی سب باتوں کو زندگی میں شامل کیا جائے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں اور ساری دنیا کے سب نظام کو اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ایک بہادر ہیرو تھے، لیڈر تھے، لیکن آپ شرک کے اندھیرے کو دور کرنے آئے تھے۔ یہ شرک کیا تھا؟ شرک یہ تھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت اپنے سامنے رکھتے، بیت اللہ کے ارد گرد رکھتے، بیت اللہ کے اندر رکھتے اور ان کی عبادت کرتے۔ خود ہی بت بناتے تھے، خود ہی توڑتے تھے، خود ہی دوبارہ بنا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے زندگی کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور اللہ کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، لیکن ہم عبادت اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی کریں گے۔ تو اب یہ تو عجیب بات تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں تھی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈفرینٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روشن دل دیا تھا اور ان کے پاس یہ روشنی کس چیز کی تھی؟ ایمان کی روشنی تھی، جو آپ نے ساری دنیا تک پہنچائی۔ اور یہ اتنا بڑا مشن تھا، اتنا بڑا کام تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے کہ قبیلے آپس میں رہتے ہی نہیں ہیں اچھے طریقے سے، لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، بات بات پہ غصہ ہو جاتے تھے، تو بس ان کو رسول اللہ یہ سمجھاتے کہ یہ کام تو صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ تو باز نہیں آتے تھے، کیونکہ ان کو بہت لڑائی کا شوق تھا اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ آپ ایک مہینے کے لیے رمضان میں غار ہیرا چلے جاتے، جو مکہ مکرمہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ اب یہ غار ہیرا کیا تھا؟ یہ ایک پہاڑ کے اوپر تھا جس کا نام تھا جبل نور۔ اس کے اوپر ایک غار تھا، نبی کریم وہاں چلے جاتے، ایک مہینے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ کھانا لے جاتے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور غور و فکر کرتے کہ یہ دنیا کیسے بنی ہے، کس نے بنائی ہے۔ ایک دفعہ آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک فرشتہ آ گیا، آپ بالکل اکیلے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فرشتہ دیکھا تو آپ ایک دم گھبرا گئے۔ اس فرشتے نے آپ سے کہا، اقرا، پڑھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھ نہیں سکتا۔ تو فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہگ کر لیا، زور سے ہگ کیا اور چھوڑ دیا، پھر دوبارہ کہا، اقرا۔ پیارے نبی نے وہی جواب دیا کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ 3rd ٹائم بھی ایسے ہی ہوا، فرشتے نے زور سے ہگ کیا اور چھوڑ دیا اور پھر پیارے نبی سے فرمایا کہ آپ یہ آیات پڑھیے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کون سی آیات تھیں جو کہ سب سے پہلا میسج آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ جی بالکل ٹھیک، سورہ علق کی پہلی 5 آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو
بتایا کہ آپ اللہ کے نام سے پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو جناب یہ جب 5 آیتیں تو پڑھیں رسول اللہ نے، لیکن وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اتنے نور، اتنی روشنی والی مخلوق کون سی تھی، یہ کون تھا جو میرے پاس اتنی اکیلی جگہ پر آیا تھا اور مجھے کوئی پیغام دے کر گیا ہے۔ پیارے نبی گھبرا گئے، وہ اس پہاڑ سے جلدی جلدی نیچے اترے اور گھر چلے گئے۔ جیسے ہی گھر گئے تو سیدہ خدیجہ گھر پہ تھیں، ان کو آپ نے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے کور کر دیں، مجھے پر چادر دے دیں۔ انہوں نے ان کے اوپر فوراً چادر دے دی۔ تب پیارے نبی کو تھوڑا سا سکون آیا، لیکن وہ بہت ڈر گئے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پیارے نبی نے فرشتے کو دیکھا، اور کون آیا تھا کون تھا وہ نور سے بنا ہوا؟ جبریل امین، جبریل علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کا میسج لے کر رسول اللہ کے پاس آئے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت گھبرائے کہ یہ کون تھا، میں نے تو کبھی نہیں اس کو دیکھا۔ تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ تو کیا یہ سٹوری آپ کو انٹرسٹنگ لگی؟ انشاءاللہ آپ نے اگلی سٹوری کا انتظار کرنا ہے۔ اس سٹوری کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور پیارے نبی کے بارے میں ساری بات بتائیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا پیغام رسول اللہ تک پہنچایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.